أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم مسلیان، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. چاند کی اور انگریزی تاریخ دونوں اکٹھی ہو گئی، یعنی جولائی کی پہلی تاریخ ہے اور چاند کی بھی پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس سال بھی سابقہ سالوں کی طرح ماہ حج عطا فرمایا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قربانی کا دن دیکھنا نصیب فرما. میرے معزز محترم مسلیان، اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان اور صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب فرمائی ہے، اور یہ قربانی مذہب اسلام کے اندر پورے عالم اسلام میں خوشی کے دن کے طور پر منائی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جلیل القدر پیغمبر کی سنت ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم اپنے نبی جلیل القدر نبی اپنے پیارے خلیل کو آزمایا. ہر نبی کو اللہ نے اپنے الگ طریقے سے آزمایا ہے. کسی نبی پر کسی طریقے سے آزمائش اتری ہے. حضرت ایوب پر آزمائش کا طریقہ دوسرا تھا، حضرت یوسف پر آزمائش کا طریقہ دوسرا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پر آزمائش کا طریقہ دوسرا تھا، حضرت موسیٰ پر آزمائش کا طریقہ اور تھا، حضرت نوح پر آزمائش کا طریقہ اور تھا، حضرت عیسیٰ پر آزمائش کا طریقہ اور تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم کی آزمائش کا طریقہ اور تھا. بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں. ان تمام آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ ہے کہ نمرود حضرت ابراہیم کے مخالف ہو گیا، اور خود کو رب کہنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ابراہیم کو حاضر کرتا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وقت کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مجھے رب مانو، وحدانیت کا دعویٰ چھوڑو، وحدانیت کی تلاش چھوڑو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے چاند سورج بنایا، جس نے سورج کو مشرق سے نکالا مغرب میں جا ڈبویا. اگر تو اس قوم کا رب ہے تو سن، میرا رب مشرق سے نکال کر مغرب میں سورج کو ڈبوتا ہے، تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کر دکھا. اس بات کو سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا. حضرت ابراہیم سے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر بہت بڑی تعداد میں ایندھن اکٹھا کرایا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا.
اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامت ہو جا، خبردار ہے میرے پیارے خلیل کا اگر ایک بال بھی جلایا۔ آگ اللہ کے حکم کو سن کر ٹھنڈی ہو گئی، ایک بال ابراہیم کا نہیں جلا سکی۔ اور دوسری آزمائش جب اور بہت ساری آزمائشیں چلتی رہی، لیکن آخری آزمائش جو بڑھاپے کی آزمائش تھی، اللہ نے آپ کو پیارا سا خوبصورت سا ایک حسین چہرے والا بیٹا اسماعیل کے نام سے بیٹا عطا فرمایا۔ خواب میں آپ کو اشارہ فرمایا گیا کہ خلیل تجھ سے تیری سب سے زیادہ محبوب شے کی قربانی چاہتا ہوں، یعنی تجھ سے تیرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہوں۔ پہلے 2 تاریخوں میں جو خواب آتا ہے، ان 2 تاریخوں میں حضرت ابراہیم صبح میں اٹھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد اونٹوں کے قربان فرماتے ہیں، لیکن تیسرے دن جو خواب آتا ہے اس میں آپ کو اس بات کا القاء ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ قربان جائیے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ ہاتھ میں چھری، رسی اور بیٹے کو لیا اور آپ قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر بیٹے نے اپنے باپ کی بے چینی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد محترم کر گزریے جو آپ کے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بچے کا یہ خوبصورت کلام یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہر چند کوشش کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، نوک گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا زور ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا ہوا تھا کہ چھری سن لے، اگر میرے پیارے بندے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو خبردار تجھے سزا دوں گا۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے عزیز مسلیان حضرات، اللہ نے حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل کی اس ادا کو، اس صبر کو پسند فرمایا، اور آپ کو اللہ نے جنت کا ایک دمبا دیا کہ آپ اس کی قربانی فرمائیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی قربانی فرمائی، اور حضرت ابراہیم کی یہ ادا، یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو ہم قربانی کریں۔ اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں، جن پر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر مال ہو، یا کچھ تجارت کا سامان ہو جو اس مالیت کو پہنچ جائے، چاہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچے یا وہ سونے کے نصاب کو پہنچے، کسی ایک نصاب کو بھی پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کون لوگ کریں؟ چونکہ صاحب نصاب مالدار تو کافر بھی ہوتے ہیں، بلکہ کفار کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ مال عطا فرماتے ہیں، چونکہ جو کچھ ان کا ہے وہ سب دنیا میں ہے، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ آخرت میں اگر حصہ ہے تو صاحب ایمان کا ہے، صاحب ایمان کا ہے، مسلمان کا ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے والے کا ہے، نبی اور رسول کو ماننے والے کا ہے، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے کا ہے۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، کافر پر واجب نہیں ہے۔ بدائع الصنائع میں لکھا ہے لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ، کہ قربانی یہ عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد پر قربانی واجب ہے،
غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، چونکہ غلام پر تو جو مال بھی ہوگا وہ خود اس کا نہیں ہوگا۔ بحر الرائق میں لکھا ہے لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، اس لیے کہ غلام کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، جب مال ہی نہیں ہوتا تو اس پر قربانی بھی نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا اقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، نہ بھٹکے ہماری عیدگاہ کی طرف، وہ نہ پہنچے ہماری عیدگاہ کو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ صاحب نصاب قربانی کرے۔ چوتھی چیز، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر مسافر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ ہمیں آنے والے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہوگی، اور ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح عید کی نماز اور قربانی جیسی عبادت کو ہم خوشی سے منائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی قربانی کے گوشت سے اپنے غریبوں اور مسکینوں جو اپنے پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ غریب مسکین پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں بہترین پکوان چل رہے ہوں اور میرا غریب مسلمان وہ ہمارے منہ کو تک کے اور بھوکا سو جائے۔ اللہ کو یہ حرکت ناپسند ہو اور اللہ ہم سے وہ نعمتیں چھین لے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ بھی خود پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، وہ گزارش آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ جب قربانی ہو، قربانی کے جانور کا نہ کوئی ہڈی اور نہ گوشت کا کوئی لوتھڑا اور نہ کوئی کھر اور نہ پیٹا نہ چھیچڑا کہیں راستے پر، کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی گھیر میں، کسی چوراہے پر کہیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ ان فضلہ چیزوں کو اکٹھا کریں اور گہرے گڈھے میں کھود کر دبا دیں۔ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستوں سے ہٹانا یہ ایک صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایک صدقہ ہے، تو ہمیں تکلیف دہ شے راستے میں نہیں ڈالنی ہے۔ ان میں تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے، اور وہاں سے مسلمان بھی گزرتے ہیں، وہاں سے صحت مند، تندرست اور بیمار بھی گزرتے ہیں، اور غیر مسلم بھی گزرتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہم سب کو اپنے گاؤں کی گلیاں، چوبارے اور تمام راستے صاف رکھنے ہیں، اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح کا جانور کا کوئی فضلہ کہیں راستے پر، کہیں میدان میں، کہیں کسی کی گزرگاہ پر پڑا ہوا نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت نہ تمہارے گوشت کی ضرورت، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے جتنا تقوی ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اسی درجے کی قبولیت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔